کیسے اللہ کو اپنی دعاؤں پہ راضی کر سکتے ہیں؟ ہر چیز کی طرح دعائیں مانگنے کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے تو کسی بھی طرح دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ کو اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ ادب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں، جھک کر، مسکرا کر اور پورے یقین کے ساتھ۔ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے۔ آپ انہیں مناتے ہیں، آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں۔ تو اللہ کو منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور کون سے طریقے ہیں وہ؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ اکثر اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنا ہے تاکہ سامنے کا منظر نظر آ سکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں کو اور دل کو رسائی مل سکے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ اللہ کو منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود غرض کی طرح فوراً اللہ کے سامنے شکوہ نہیں رکھ دینا یا اپنی مانگ نہیں رکھ دینی، بلکہ پہلے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے، آپ اس کے لیے اللہ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے اس کے رحم کو سراہنا ہے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے جتنا وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا۔ دعاؤں کا امتحان انتظار سے ہوتا ہے، اور جو لوگ دعاؤں میں جلد بازی کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا کہ وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ جو دعائیں زیادہ خاص ہوتی ہیں ان دعاؤں کے لیے ہمیں محنت بھی ڈبل کرنی پڑتی ہے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے ان دعاؤں کو سچ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی دعاؤں کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد میں بھی مانگا جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور فرماتا ہے، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی فریاد سننے والا کہ میں اسے سنوں، ہے کوئی التجا کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ دعاؤں کی قبولیت کا پانچواں طریقہ ہے مسلسل دعا مانگنا، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو بتانا کہ میں اس چیز کے انتظار میں ہوں، اور ان خاص لمحوں میں مانگنا جو لمحے اللہ نے خود قبولیت کے بتائے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا، سجدہ کرتے ہوئے دعا مانگنا، بارش میں دعا مانگنا، روزے کی حالت میں دعا مانگنا، جمعہ کے دن مسلسل دعا مانگنا، سفر میں دعا مانگنا، بیماری یا درد کی حالت میں دعا مانگنا۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اہم طریقہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا جیسا مجھ سے ملنے کا سوچو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ویسا ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ مانگتے رہیں گے تو آپ کو یقیناً ملتا رہے گا۔ اگر آپ پختہ ایمان رکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو یقین کریں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ کو بادشاہ مانیں گے تو آپ کی کٹوری کبھی خالی نہیں ہوگی۔ گنہگار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ سے کچھ بھی مانگ سکیں۔ حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری دعاؤں کا معاملہ جس ہستی کے ساتھ ہے وہ رحم میں سب سے بڑا ہے، اس کی بخشش ہمارے تصور سے باہر ہے، اس کی سخاوت غیر محدود ہے۔ آپ جتنی دفعہ اللہ سے خیر اور توبہ طلب کریں گے اللہ اتنی ہی دفعہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے اللہ اتنا ہی زیادہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو آپ نے کبھی بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، پھر آپ اپنی نظر میں کتنے بڑے گنہگار ہی کیوں نہ ہوں۔ گناہوں کا احساس ہو جانا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے بعد بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے بڑا نیک انسان کوئی نہیں، اور پھر اپنے اسی خیال کی انا پر خود پر غرور کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اپنی خطاؤں کو دیکھ سکتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ اب آپ کو بخشنے والا ہے، بس دیر آپ کی توبہ کی ہے۔ آپ کو کوئی بھی اللہ سے دور نہیں کرتا، آپ خود اللہ سے دور چلے جاتے ہیں جب آپ اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ سے تعلق منقطع نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ سے مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اس کے خزانے ہمارے ہر تخیل سے بڑے ہیں اور وہ ہمیں ہمیشہ عطا کرتا ہے۔ ہماری توبہ ہمیشہ ہماری گناہوں پر بھاری ہوتی ہے، اور جب گناہوں کو اور توبہ کو انصاف کے ترازو میں تولا جاتا ہے تو توبہ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ سو اب سے آپ نے یہ سوچ کر اللہ سے مایوس نہیں ہو جانا ہے کہ آپ کے گناہ بہت ہیں، یہ خود ترسی اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ ایک توبہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے۔ بس ایک توبہ آپ کے اور اللہ کے رشتے کو پھر سے نیا بنا سکتی ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آپ کے گناہوں پر نہیں آتا، اللہ کو جتنا پیار آپ کی توبہ سے ہے، اور اللہ ان کی دعائیں بہت جلدی قبول کرتا ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اب بھی اس حوالے سے کوئی شک ہے تو قرآن میں اللہ کے کیے گئے عہد کو یاد کریں، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ نے تو آپ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، تو پھر آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟